اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم واحشرنا معہم وزدنا محبتہم۔ ناظرین اکرام، مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کریں۔ تربیت اولاد کے حوالے سے آج ہمارا لیکچر نمبر 56 ہے، اور الحمدللہ تقریباً 1 سال کے اوپر ہوا، 1.5 سال ہو رہے ہیں، اور ہم یہ خدمت آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے جا رہے ہیں۔ ہمارا ویژن یہی ہے کہ ہماری اولاد جو ہے وہ نیک اور صالح بن جائے، انہیں تربیت مل جائے، اور تربیت کے لیے بہترین شے اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور دین کا اگر بریک مل جاتا ہے بچوں کو تو وہ راستے سے نہیں بھٹکتے۔ آج دنیا میں کوئی چیز انسان کو پکڑ نہیں سکتی، وہ آزادانہ گھومنا چاہتا ہے، لیکن جس کے پاس دین ہے، مذہب ہے، وہ وہی کرے گا جو اللہ کو پسند ہے۔ تو ہمارا یہی ویژن ہے، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چیز کو آگے بڑھائیں، ویڈیو صرف خود نہ دیکھیں بلکہ اپنے سارے کانٹیکٹس میں بھیجیں، اور اگر سبسکرائب نہ کیا ہو تو کر لیں، تاکہ آپ کے بچوں تک دین کی چھوٹی چھوٹی باتیں پہنچتی رہیں، اور پتہ نہیں کون سی بات کس بچے کے دل میں اتر جائے اور وہ بچہ بہترین انسان بن جائے۔ مذہب اسلام یہی چاہتا ہے کہ انسان بہترین انسان بنے۔ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ جو توڑے اس سے ناتا جوڑو، جو جھوٹ بولے اسے نصیحت کرو، جو غلطی کرے اسے راہ راست پہ لاؤ، جو گالی گلوچ کرے اس کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ، جو دشمنی کرے اس سے محبت سے پیش آؤ۔ یہی چیزیں جو ہے نا انسان کو بچاتی بھی ہیں۔ آپ سوچیں، جو عرب کے بدوی قسم کے لوگ تھے جو تلواروں کے سامنے نہیں جھکے، وہ پیغمبر اکرم کے اخلاق کے سامنے جھک گئے۔ رسول اللہ کو اللہ نے جو معجزہ دیا قرآن ہے، اور بہترین زبان دی۔ ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، پورا دین مجھے سمجھا دیجئے کہ میں کیسے دین پہ چلوں۔ رسول اللہ نے اپنی زبان کو پکڑا یوں اور کہا، اس پہ قابو رکھ تو دیندار بن جائے گا۔ تو عزیزان محترم، اگر انسان کا اخلاق اچھا ہے تو انسان بہترین ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر اخلاق ہی خراب ہے تو انسان کبھی بہترین انسان نہیں بن سکتا۔ شیطان نیکوکار لوگوں کے پاس جا کے زنا کی دعوت نہیں دیتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ زنا نہیں کریں گے۔ شیطان دیندار لوگوں کے پاس آ کے شراب کی دعوت نہیں دیتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی بات نہیں مانیں گے۔ وہاں پہ شیطان جو حربہ چلاتا ہے اسے حسد کہتے ہیں۔ حسد کے ذریعے سے انہیں بہکانے کی کوشش کرتا ہے، غیبت کے ذریعے سے انہیں بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اکثر و بیشتر اچھے خاصے دیندار لوگوں کے پاس بھی یہ بیماریاں پائی جاتی ہیں۔
حسد سے بچیے گا، غیبت سے بچیے. غیبت زنا سے بدتر گناہ ہے. غیبت جو ہے ایک دوسرے کی برائی پیش کرنا، جو برائی ہے اس کو بیان کرنے کا نام ہی غیبت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں. بھائی سب کے سامنے کہتے ہیں. بھائی آپ کو کس نے حق دیا ہے کہنے کا؟ آپ اپنے اخلاق سنواریے، وہی آپ کے لیے کافی ہے. اور دوسروں کے پاس اگر برائی ہے تو اس سے پیار سے پیش آئیے اور اسے سمجھا کے کہیے کہ یہ برائی دور کر لیجئے تو اور اچھے ہو جاؤ گے. وعدے کی پابندی ہونا چاہیے. رسول اللہ کے پاس ایک شخص آیا، چلیے سرکار مجھے کچھ باتیں آپ سے پوچھنی ہیں. کہا ٹھیک ہے. اچانک اسے کوئی بات یاد آئی. اس نے کہا کہ میں ابھی حاضر ہوتا ہوں، آپ میرا انتظار کیجیے. رسول اللہ انتظار میں بیٹھ گئے. کہا ٹھیک ہے میں انتظار کروں گا. صبح گزر گئی، دوپہر آ گئی، دوپہر گزر گئی، شام آ گئی، شام گزر گئی، رات. وہ گیا اور بھول بھی گیا. اصحاب نے کہا یا رسول اللہ آپ گھر نہیں جائیں گے؟ کہا کیسے جاؤں گا، میں نے زبان دی ہے میں اس کا انتظار کروں گا. لوگ گئے اس کے پاس، گھبرایا ہوا ہے، سرکار مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے غلطی ہوگی. بڑے پیار سے کہا کوئی بات نہیں. اس نے کہا کہ میں یہ آپ سے پوچھنے آیا تھا کہ اسلام کیا ہے، مجھے سمجھ میں آ گیا، اب میں مسلمان بننا چاہتا ہوں. ایک شخص رسول اللہ کے گردن پہ تلوار اچانک رکھ کے کہتا ہے، دشمن دین تھا، مسلمانوں کے لباس میں آیا، رسول اللہ کو تنہا پایا تو فوراً گردن پہ تلوار رکھ دی. کہ مجھے اب اختیار ہے کہ میں چاہوں تو تلوار چلا سکتا ہوں، آپ کو میری تلوار سے کون بچائے گا؟ رسول اللہ نے انتہائی بہترین مسکراہٹ کے ساتھ کہا اللہ بچائے گا. گھبرا گیا، اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی. وہی تلوار رسول اللہ نے اس کی گردن پہ رکھی. کہا اب بتا تجھے کون بچائے گا؟ کہا آپ بچاؤ گے. کہا کلمہ پڑھے گا؟ کہا نہیں. کہا جا میں نے معاف کیا. اس بات کو سننے کے بعد قدموں پہ گر گیا. کہا مجھے کلمہ پڑھا دیجیے، میں مسلمان بننا چاہتا ہوں. اسلام تلوار کے زور پہ نہیں چلا ہے. آپ سوچیں ابو سفیان جیسا بدترین دشمن رسول اللہ کا، فتح مکہ کے بعد جب اسے پیش کیا گیا رسول اللہ کے سامنے تو رسول اللہ نے کہا جا اسے معاف کر دیا میں نے. ہم ہوتے کہ اس کمبخت نے زندگی تباہ کر رکھی تھی ہماری، ہم اس سے بدلہ لیں گے، لیکن نہیں، رسول اللہ نے اخلاق سے پیش آ کے اسے چھوڑ دیا. اسامہ ایک شخص کا نام تھا، وہ رسول اللہ کا دشمن تھا، بہت برا بھلا کہتا تھا. ایک دن صحابیوں نے اسے گرفتار کیا اور اس کو پکڑ کے لے کے رسول اللہ کے سامنے پیش کیا. رسول اللہ نے کہا، دیکھا کہ غصے سے اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی. کہا کہ آپ اپنے اصحاب کے جرمٹ میں ہو اور میرے ہاتھ بندھے ہوئے، ورنہ میں بتاتا کہ میں کیا ہوں. رسول اللہ نے مسکرا کے کہا لگتا ہے بہت غصے میں ہے، اسے ذرا دودھ پلاؤ. ٹھنڈا دودھ لا کے پلایا گیا. کہ اس کے ہاتھ کھول دو. ہاتھ بھی کھول دے گیا. کہ کر جو کرنا چاہتا ہے، میرے صحابہ کچھ نہیں کہیں گے. آگے بڑھ کے قدموں پہ گر گیا. کہا کہ یہاں آنے سے پہلے میں آپ کا بدترین دشمن تھا، میں نہیں جانتا تھا آپ کو، لیکن اب جان گیا تو میں اپنے کیے پہ پچھتا رہا ہوں. مجھے اسلام قبول کرنا ہے. اسے کہتے ہیں اخلاق. ایک کافر نے مسجد کے کونے میں لا کے کچھ نجاست ڈال دی. لوگ پکڑ کے رسول اللہ کے پاس آئے. رسول اللہ نے کہا اسے چھوڑ دو، اسے پتہ نہیں، اور اسے پیار سے سمجھایا کہ دیکھو یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ ذکر خدا کے لیے ہے، عبادت کے لیے ہے، نجس کرنے کے لیے نہیں ہے. آئندہ ایسا نہیں کرنا، جاؤ. اب وہ نہیں جا رہا تھا. کہا کیوں نہیں جا رہے ہو؟ کہا ایسے نہیں جاؤں گا. کہا پھر کیسے جاؤ گے؟ کہا میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اخلاق سے پھیلا ہے. مسلمان وہی ہے جو اخلاق کا دھنی ہے. جس کے پاس اخلاق نہیں ہے وہ نام کا تو مسلمان ہو سکتا ہے لیکن کام کا مسلمان نہیں ہے. اسی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کریں. پروردگار ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول کرے، ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنائے، امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائے اور ہم سب کو امام کے چاہنے والوں میں شمار فرمائے. فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.